والآن أتقدم بالنداء إلى فضيلة الضيف، وقبل أن أتقدم بنداء أقدم شعرا: أبحرت في بحر الكلام لأقتفي أحلى كليمات وأحلى الأحرف، لكنما الأمواج أردت قاربي فتحطمت خجلا جميع مجادفي. لو أنني أنشدت ألف قصيدة لوجدتها في حقكم لا لنتفي. والآن أتقدم بالنداء إلى فضيلة الشيخ ضيف الشرف محمد يوسف خان المحترم، عميد الدراسات والشيخ الحديث بالجامعة الأشرفية لاهور. حبا منا في تجاربه ونصحه ندعوه كريما أن يتفضل علينا بكلمات موجهة ونفحات روحانية نستضيء بها في دروبنا ومسيرتنا العلمية. معكم ضيف الشرف فضيلة الأستاذ محمد يوسف خان المحترم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے آپ سب کو علم دین سے وابستہ کیا ہے، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی علم سیکھنے ہی کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ چند منٹ آپ سے بات کرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا تو ایک مختصر سی آیت پڑھی۔ آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کام کا انسان بنوں، ایک کامیاب انسان بنوں۔ تو یہ والی سورہ قصص کی یہ آیت نمبر 26 بہت اہم ہے آپ کی زندگی میں، جہاں ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں، ایک پاکیزہ نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے اپنے ابا جی سے جا کر سفارش کی تھی، اور جملہ کہا اللہ نے وہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ چونکہ آپ بھی نوجوان ہیں تو اس لیے جملہ آپ کے لیے ہے۔ وہ پاکیزہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام تھے نبوت ملنے سے پہلے، اور وہ پاکیزہ نوجوان لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ وہ پانی لانے والا واقعہ آپ تفسیر میں پڑھ چکے، آپ سب ساتھی پڑھتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنا چاہتی تھیں، رکاوٹ تھی، انہوں نے دور کی۔ رکاوٹ دور کرنے کے بعد پانی بھرا، وہ تفصیلی واقعہ الگ ہے، میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس لڑکی کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ تعاون کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے جا کر ابا جی سے سفارشی کلمات کہے۔ اب وہ آیت قالت یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس کو کام پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ دو خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے، آپ بھی کام کے آدمی ہو جائیں گے۔ نمبر 1 القوی، آپ طاقتور بنے۔
جس کام کی قوتیں آپ کو چاہیے ہیں ان کاموں کی قوتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ سب سے اہم قوت اخلاص کی قوت۔ آپ اپنے اندر جتنا اخلاص پیدا کریں گے اتنے آپ کامیاب انسان بنیں گے، کام کے آدمی بنیں گے۔ دوسری قوت ایمانی قوت۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ العزیز آپ کام کے آدمی بنیں گے۔ تیسری قوت انسان کے اندر جس کی بڑی ضرورت کام کا آدمی بننے کے لیے، وہ ہے اعمال کی طاقت، اعمال کی قوت۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے آپ کام کے انسان بنیں گے، اعمال برے ہوں گے یہ انسان آہستہ آہستہ بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید نے رہنمائی کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایک اور طاقت انسان کو چاہیے وہ ہے اخلاقی قوت، اخلاق عادتیں انسان کی۔ اخلاق حسنہ ہوں گی تو یہ عادتیں اچھی ہوں گی، آپ کام کے آدمی ہوں گے۔ اخلاق یعنی پختہ عادتیں بری ہوں گی، بیکار آدمی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کامیاب انسان اور کام کا آدمی بننے کے لیے اخلاقی قوت۔ پھر اس کے بعد ایک اور قوت جس کو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی وہ ہے ذہنی قوت۔ آپ کا حافظہ کمال کا ہو تو ذہنی قوت بھی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اگر ذہن طاقتور نہ ہو تو بسا اوقات انسان کام کا آدمی نہیں رہتا۔ ایک اور طاقت انسان کو چاہیے، صحت کی طاقت۔ القوی الامین، کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو۔ صحت کی طاقت۔ بعض طلباء طالب علمی کے زمانے میں فارغ ہونے کے بعد عملی میدان میں آ کر اپنی صحت کی فکر نہیں کرتے۔ طالب علمی کے زمانے میں بھی آئے دن بندہ بیمار رہے، چھٹیاں کرے تو کہتے ہیں کام کا طالب علم نہیں ہے۔ بڑے ہو کر ہر وقت چھٹیاں دیں گے، جہاں کام کریں گے ہر وقت چھٹی کی درخواستیں دیں گے بیماری کی، تو وہاں کے لوگ بھی کہیں گے یہ کام کا آدمی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کام کے آدمی کے لیے صحت کی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ گنتے جائیے گا، میں کتنی قوتوں کا ذکر چند منٹ میں کر رہا ہوں، کسی کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو صحت کی قوت، جسمانی صحت کی قوت، یہ آپ کو چاہیے۔ سادہ کھائیں، وقت پہ کھائیں، آرام کریں، کوئی بہت بڑی غذائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسمانی قوت کے ساتھ ایک اور آپ کو قوت چاہیے، روحانی قوت۔ جس طرح جسمانی قوت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جسمانی بیماریوں سے بچیں، تو آپ جسمانی طور پر طاقتور ہوں گے۔ بالکل اسی طرح روحانی طاقت سے مراد روحانی بیماریوں سے بچیں، بزرگوں سے تعلق ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ ورنہ اگر روحانی بیماریاں ہوں گی تو میں نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو بیکار ہوتے دیکھا ہے۔ حب مال اس کے اندر ہے، حب جاہ اس کے اندر ہے، نفرتیں اس کے اندر ہیں، دشمنیاں اس کے اندر ہیں، بغض عناد اس کے اندر ہے، حسد اس کے اندر ہے، تکبر اس کے اندر ہے۔ روحانی بیماریاں یہ لے بیٹھتی ہیں انسان کو۔ بڑے قابل لوگ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں، اپنے شاگردوں میں بھی۔ تکبر کسی کو لے ڈوبا، کسی کو حب مال لے ڈوبی، کسی کو حب جاہ لے ڈوبی، کسی کو حسد لے ڈوبا۔
تو اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی طاقتور بنائیے۔ اگلا مرحلہ طاقت کا کہ یہ انسان جس میدان میں کام کرنا چاہتا ہے اس میں قوی ہو، اس کی قوت حاصل کرے۔ اگر میں لفظ بولوں پروفیشن کی قوت، آپ اگر امام بننا چاہتے ہیں تو بہترین قرأت آپ کی ہونی چاہیے، آپ کو قرآن مجید بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ آج وہ امام بہت کامیاب ہے جس کا شاندار لہجہ ہے، مقتدی کہتے ہیں مزہ آ گیا آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے۔ تو اگر آپ امام بننا چاہتے ہیں، وہ لائن اختیار کی، تو آپ کے اندر یہ قوت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر بولنے کی طاقت ہونی چاہیے، آپ کے اندر مطالعے کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ مطالعے کی قوت یہ الگ سے ایک قوت ہے۔ تو جس میدان میں جائیں اس میدان کی قوتوں کو حاصل کریں۔ چنانچہ آپ تحریر کے میدان میں جانا چاہتے ہیں اردو میں، تو اردو کی قوت پیدا کریں تحریر کی۔ اگر آپ عربی کے میدان میں جانا چاہتے ہیں تو عربی میں تحریر کی قوت پیدا کریں۔ اور عربی کے اندر پھر 4 رخ الگ الگ ہیں قوت پیدا کرنے کے۔ ایک ہے عربی میں تکلم کی قوت، یہ الگ ایک لائن ہے۔ ایک ہے لکھنے کی طاقت، وہ آپ پڑھتے ہیں 4 سکلز، 4 مہارتیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 مہارتیں یعنی 4 قوتیں۔ نمبر 1 بولنے کی طاقت، اسپیکنگ۔ نمبر 2 رائٹنگ، لکھنے کی طاقت۔ نمبر 3 ریڈنگ، پڑھنے کی طاقت، کہ آپ اس دیکھے ہوئے کو عربی کو پڑھ سکیں۔ جیسے عربی عبارت پڑھتے ہیں یا عربی پڑھ کر ایک دم سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایک بولنے کی طاقت، ایک لکھنے کی طاقت، اور ایک پڑھنے کی طاقت۔ اور چوتھی طاقت آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ جی، السمع، لسننگ، کہ آپ ایک تقریر سنتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی شیخ بول رہے تھے آپ سمجھ رہے تھے، یہ بھی ایک طاقت ہے کہ کم از کم جو سنا اس کو سمجھ لیا۔ صرف سننے کی طاقت نہیں، سن کر سمجھنا، یہ ایک اور طاقت ہے جس کو لسننگ کی طاقت، جس کو سماع کی طاقت کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں قوتیں حاصل ہوں گی تو آپ کو زبان پر مہارت ہو جائے گی۔ تو آپ کوئی زبان پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی قوتیں حاصل کیجئے۔ آپ کمپیوٹر کے میدان میں جاتے ہیں، کمپیوٹر کی طاقت حاصل کیجئے۔ آپ تدریس کے میدان میں جانا چاہتے ہیں تو تدریس کی قوت حاصل کیجئے۔ بس آج مختصر سے وقت میں نے آپ کو 10 قوتیں بتائیں۔ جنہوں نے لکھا انہوں نے بہت اچھی طرح لکھا کہ کام کا آدمی بننا چاہتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے پھر کلمات ذہن میں لائیے گا۔ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جو طاقتور ہے امانت دار ہو۔ بس 2 خوبیاں ہوں، کام کا آدمی ہے، امین، امانت دار۔ امین ایک تو پیسے ہوتے ہیں، روپے پیسے، ایک ہیں کہ آپ کے ذمے جو فرائض ہیں وہ آپ پورا کریں گے تو آپ امین ہیں۔ اگر وہ فرائض پورا نہیں کریں گے تو آپ امین نہیں ہیں۔ روپے پیسے کی امانت ہے، المجالس بالامانہ، حدیث ذہن میں ہے، مجلس امانت ہوتی ہیں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس بات بطور امانت ہوتی ہے۔ تو امین ہونا، بس 2 خوبیاں۔ کام کا آدمی کون ہے؟ جس ادارے میں جب مرضی چلے جائیں، جس بندے کے اندر 2 خوبیاں ہوں، ادارے والے اس کو کبھی نہیں نکالیں گے، کبھی نہیں نکالیں گے۔ کون سی 2 طاقتیں؟ القوی، الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنتم
مع ضيف كريم فضيلة الشيخ يوسف خان المحترم حفظه الله، فشكر الله لفضيلته ما أفاده وأتحفنا بكلمات مضيئة تلهب الهمم وتفتح أمامنا آفاقا واسعة في طريق العلم والمعرفة. جزاه الله خيرا وجعلها ذخرا لنا في مسيرتنا العلمية.